ہو تو اچھا ہے. ہم عظمت قرآن کے ذرا صحیح طرح اللہ کے بندو یہ تو کہہ سکیں گے نا ہم بولے تھے, ہم نے کردار ادا کیا تھا, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت مصطفیٰ کے, ہم عظمت مصطفیٰ کے, ہم عظمت مصطفیٰ کے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے, ہم پیارے نبی کے, ہم سارے نبی کے, ہم سچے نبی کے, ہم سچے نبی کے, ہم سچے نبی کے, ہم سچے نبی کے. عظمت مصطفیٰ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جہاں پر رہو یہ اپنی نسلوں کو جذبات دے کے جاؤ, اپنے پتروں کو جذبات دے کے جاؤ. اللہ کی قسم میرے نبی کی محبت جینا سکھاتی ہے, میرے نبی کی محبت حیات ہے. میرے نبی نے کبھی, یاد رکھنا, کبھی بھی میرے نبی نے انتہا پسندی کا درس نہیں دیا. میرے نبی نے تو چڑیوں کے حقوق بتائے ہیں, میرے نبیوں نے تو جانوروں کے حقوق بتائے ہیں, اور میرے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے کسی اندھے کو تم اگر راستہ دکھا دیتے ہو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے, کوئی پتھر ہٹا دیتے ہو اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے. مجھے بتائیں, جب میرا نبی کسی چڑیا پہ ظلم برداشت نہیں کرتا تو میرے نبی کی نظر میں ایک انسان کا سٹیٹس کیا ہوگا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس لیے کونے مونے نہ بنو, بالکل میں بتا رہا ہوں, بالکل کونے مونے نہ بنو. جس طرح کی زندگی دلیرانہ ہمارے بڑے گزار کے گئے ہیں, مولانا شاہ من نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ, مجھے بتائیں کتنی قوتوں کی نظر تھی اس بابے کی طرف, لیکن وہ بابا اسی وقت گیا جب اللہ نے موت لکھی تھی. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جانتے ہو نا پھانسی کے پھندے تک آپ گئے نبی پاک کی عزت کے لیے, لیکن اسی وقت دنیا سے گئے جب اللہ نے لکھا ہوا تھا. بابا جی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی دلیرانہ وہ زندگی گزار کے گیا ہے. قسم با خدا ہر پارٹی کے بندے کو میں نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ بندہ اسی وقت گیا جب اللہ نے لکھا تھا. ہم نے بھی اسی وقت جانا ہے جب رب نے لکھا ہوا ہے. آج عظمت قرآن کے لیے بولو. اب میں قرآن سے, قرآن کی عظمت میں 15 آیتیں پڑھنے لگا ہوں. اگرچہ تمہیں ترجمہ نہ آتا ہوگا لیکن قرآن سنو گے توجہ کے ساتھ, اللہ ثواب عطا کرے گا. یہ ہے قرآن کی عظمت. 15 آیتیں پڑھنے لگا ہوں یا 12 پڑھ لوں گا. اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ قرآن کی عظمت ہے. میرا رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے قُل لَّا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ قرآن کی عظمت ہے. اور میرا رب فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم وما یسطرون. یہ قرآن کی عظمت ہے. میرا اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. یہ قرآن کی عظمت ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کہتا ہے قرآن جیسی
کتاب کوئی نہیں، قرآن میں شک کوئی نہیں، قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رب سے ملانے والا بھی ہے، قرآن میں نعت مصطفیٰ ہے، قرآن میں عظمت مصطفیٰ ہے، اور قرآن پیغام دیتا ہے اوے مجھے یاد کرو گے حافظ بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے عالم بن جاؤ گے، تشریح کرو گے مفسر بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے قاضی بن جاؤ گے، میرے مطابق زندگی گزارو گے رب کے یار بن جاؤ گے۔ فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ غیرت مندی کی زندگی گزارنی ہے، حضور کا ہو کے جینا ہے، وفاداری کی زندگی گزارنی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا اپنے ذہنوں کے اندر، قرآن کا مقابلہ یہ پچھلے دنوں ہیوسٹن کے اندر ایک بندے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سائنسدان تھا، سائنسدان، پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پورا قرآن پڑھا ہے، ایک ایک حرف کو میں نے حق پایا ہے، ایک ایک لفظ کو میں نے حق پایا ہے، کیونکہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی، حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک پنڈت نے کہا جی 2000 سال ہو گئے ہیں ہمارے مندر کو کبھی کچھ ہوا نہیں ہے، تو مسلمانوں کی مسجد میں ہر سال کام ہوتا ہے، لہذا ہمارا دین باقی رہے گا، مسلمانوں کا دین ختم ہو جائے گا۔ اب عام لوگ تھے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا تم کیا لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے مندر کو 2000 سال ہو گئے ہیں کبھی کچھ نہیں ہوا، ادھر ہر مہینے ہر سال کام ہوتا ہے، لہذا ہم کا دین باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر مندر جا کے بات ہوگی۔ مندر گئے، سب لوگوں کا جمع غفیر تھا، آپ نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یوں اشارہ کیا ایک دیوار نیچے، دوسرا کیا دوسری نیچے، تیسرا کیا تیسری نیچے، بندہ آ کے کہنے لگا، کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، پہاڑ نہ بچتے، ان دیواروں کی کیا مجال ہے، ان دیواروں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے کہا سن، تو نے کہا ہے 2000 سال ہو گیا ہمارا مندر جو ہے وہ باقی ہے، مسلمانوں کی مسجد میں ہر سال کام ہوتا ہے، ہمارا دین باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا میں نے ایک آیت پڑھی ہے، تہاڈا مندر نہیں کھلوتا، ساڈی مسجد تے سویرے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے، شام بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، رات قرآن کا جواب کوئی نہیں۔ کیڑا جواب دے سکتا کوئی جواب؟ بولو سارے، کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا ہے۔ اور رہتی دنیا تک وہ وقت آنے والا ہے، سب نے تصدیق کرنی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب ہر گھر کے اوپر میرے مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ قرآن اپنی پاور رکھتا ہے۔ ادھر ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ یہ ٹگے ٹگے لوگوں کی باتیں سن کے ان کی کھوپڑی نہیں کام کر رہی۔ ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ ڈیلس کے صحافی نے پچھلے دنوں اسلام قبول کیا، رمضان کے اندر بیوی سمیت اس نے اسلام قبول کیا۔ کیا وجہ ہے جی؟ جب تم لوگ نبی کے لیے کھڑے نہیں نہ ہوگے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ حقیقت بات، جسے چاہے وہ کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہم لوگوں کا، اب کیا لفظ میں استعمال کروں، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، اس کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے۔ کسی کتاب کے اندر یہ نہیں کہا، قرآن میں کہا، فرمایا ایک آیت لے کے آؤ، ایک جن نے قرآن سنیا نا رہ نہیں سکیا۔ حضرت ابو ذر غفاری، پتہ کیسے اسلام قبول کیا؟ نام تو سنا ہے نا، حضور کے صحابی ہے، پتہ کیسے اسلام قبول کیا؟ کہتے ہیں میرا بڑا بھائی مکہ گیا، چند دن گزار کے آیا، جب واپس آیا میں نے کہا سناؤ حال احوال وہاں کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بتاتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے کہا لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں کا کیا خیال ہے؟
کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، وہ تو شاعر ہے، وہ تو کاہن ہے۔ یہ جملے سنو اپنے نبی کی عظمت کے اوپر۔ کہتے ہیں میرے بھائی نے کہا، میرا بھائی شاعر تھا، عربی دان تھا، کہنے لگا یار اس نے جڑا کلام سنایا ہے نا، میں نے اس کلام کو شاعری کی شاعری اقسام پر تقسیم کیا ہے، یار وہ جڑا کلام سناتا ہے نا، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے لیکن وہ شاعری نہیں ہے۔ اگلے جملے سنو، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرا بھائی کہنے لگا کافر جھوٹے ہیں، مدینے والا سچا ہے۔ کہتے ہیں پھر راہ نہیں گیا، کہتے ہیں پھر میں نے سواری لی، میں بھی مکہ پاک، کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اثر ہے، قرآن اپنی پاور ہے۔ امام زرقانی نے لکھا، امام زرقانی کہتے ہیں یہ عتبہ کا نام تو سنا ہے نا، یہ ابو جہل کمپنی کا تھا اور نبی پاک کا سخت مخالف تھا۔ اس کو نا قریش مکہ نے بھیجا، جاؤ جا کے محمد عربی کے پاس، انہیں کوئی اسلام کی تبلیغ نہ کرے ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اب یہ جناب والا گیا بڑی امید رکھ کے کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، نبی پاک کے پاس گیا تو جا کے نا اس نے کہا جی اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں ورنہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ میرے نبی پاک نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، میرے نبی نے فرمایا میں قرآن کی تبلیغ سے، میں اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب امام زرقانی نے جڑے جملے لکھے، عتبہ نے کلمہ نہیں پڑھا، واپس آ کے قوم کو کیا کہا،